السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران حیدر۔ آج میں آپ سے بات کروں گا ایک ایسے موضوع پر جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور جس پر کام کرنے کی، جس کو ختم کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے، اور وہ مسئلہ ہے کم عمری کی شادی یا بچپن کی شادی۔ بچپن کی شادی یا کم عمری کی شادی سے مراد، جس کو ہم انگلش میں چائلڈ میرج کہتے ہیں، اس سے مراد ہے کسی بچے یا بچی کی 18 سال تک پہنچنے کی عمر سے پہلے شادی ہو جانا۔ اور اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ مسئلہ زیادہ تر ہماری بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر 18 سال سے کم عمری کی شادی جو ہوتی ہے، اس میں جو دلہن ہوتی ہے وہ بچیاں وہ کم عمر ہوتی ہیں، جبکہ دولہا جو ہے یا لڑکا وہ زیادہ تر کیسز میں بڑی عمر کے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جب ہم سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں یا حقائق دیکھتے ہیں تو مختلف سورسز جو ہیں وہ مختلف بات کرتی ہیں۔ کم سے کم ہر 3 میں سے 1 یا زیادہ سے زیادہ ہر 4 میں سے 1 ہونے والی شادی پاکستان میں جو ہے وہ کم عمری کی شادی ہے، یعنی کہ ہر 100 میں سے 25 سے 40 کے درمیان جو شادیاں ہیں وہ کم عمری کی ہوتی ہیں، جس میں دلہا یا دلہن جو ہیں وہ 18 سال سے کم عمر ہوتے ہیں۔ اب کم عمری کی شادی مسئلہ ہے کیوں؟ بنیادی سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو میں بات شروع کروں گا سندھ میں موجود قانون سے۔ پاکستان میں مختلف قوانین ہیں، جبکہ صوبہ سندھ کے اندر جو اسپیسیفک قانون ہے 2013 میں آیا، جس کو سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کہتے ہیں، اس کے مطابق 18 سال سے کم عمر میں کوئی بھی شادی کرنا جو ہے وہ جرم ہے، اور نہ صرف یہ جرم ہے کرنے والے کے لیے، بلکہ جو والدین ہیں اور جو نکاح خوان ہے وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں اور ان کو اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ ہم ایسا کہتے کیوں ہیں؟ کیوں اس کو سندھ کے قانون دانوں نے جرم قرار دیا؟ کیوں ہم نے کہا کہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا؟ اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے ان ممالک میں سے ہیں جہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد کمزور ہوتی ہے، کم وزن ہوتی ہے، یا مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس میں دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں پیدائش کے پہلے چند دنوں کے اندر بچوں کی اموات ہو جاتی ہے، اور ان چند دنوں سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے یہاں بچے پہلی سالگرہ تک نہیں پہنچ پاتے اور اس سے پہلے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جبکہ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف ہے ماں۔ ہم ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں ایک عظیم ہستی ہوتی ہے، اسی لیے ماں کی صحت، اس کی زندگی کا خیال کرنا بھی تو ہمارا فرض ہے۔ یہ ریاست کا بھی فرض ہے، انسان کا بھی فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے بحیثیت اس معاشرے کے فرد کے۔ جب ہم اس طرف نظر دوڑاتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ماؤں کی اس کی اموات ہو جاتی ہیں زچگی سے ریلیٹڈ، زچگی کی وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشنز کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے، کیونکہ مائیں کمزور ہوتی ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، بچپن میں بچے کمزور پیدا ہوئے، جب وہ ینگ لڑکیاں بنیں وہ کمزور تھیں، یہی سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اور جب یہ کمزور لڑکی کی جلدی شادی ہو جاتی ہے تو جب ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 سال کی عمر سے پہلے ہونے والی پریگننسی یا زچگی میں کمپلیکیشنز یا مسائل پیدا ہونے کے چانسز ایک عام زچگی سے 5 گنا زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم وہ ملک ہیں جہاں پر ہر 20 منٹ میں ایک ماں کی ڈیتھ ہو رہی ہے زچگی سے ریلیٹڈ مسائل کی وجہ سے۔ اس کو میٹرنل مورٹیلٹی کہتے ہیں۔ اب یہ جو زچگی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں یہ صرف کم عمری کی شادی نہیں ہے، لیکن کم عمری کی شادی ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں، یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کی بنا پر کم عمر کی شادی ماں بچے دونوں کی صحت اور زندگی کے لیے مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم اخلاقی طور پر بھی بات کریں تو کوئی بھی چیز جو کہ صحت یا زندگی کے لیے خطرناک ہے، مسئلے کا شکار کر رہی ہے، تو اس کے لیے کام کرنے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں۔ کیونکہ دیکھیں ایک بچی جب زچگی میں جاتی ہے تو ایک اور بچے کو اس نے زندگی دینی ہوتی ہے، اس کے جسم سے، اس کے خون سے ایک اور بچے کی باڈی نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے وہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے ذکر کیا کہ بچوں کی اموات، ماؤں کی اموات، صحت کمزوری۔ لیکن مسئلہ صرف صحت کا نہیں ہے، کیونکہ تب تو کہہ دیا جائے گا کہ اگر کوئی زیادہ صحت مند ہے، اگر ایک
خاتون بڑی ایج میں بھی کمزور ہے تو وہ بھی بچہ نہیں پیدا کر سکتی، بات بڑی حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف مسئلہ کیا ہے؟ انسانی بنیادی حقوق کا۔ کیا اگر میں اسلام کی بات کروں تو پیدائش سے لے کر قبر تک تعلیم فرض ہے یا نہیں ہے؟ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ کہا گیا کہ اگر چین بھی جانا پڑے، جو تمہیں تعلیم دے وہ تمہارا مالک ہے، تو تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ہم اپنے بچے کی پرورش کیسے کر سکیں گے؟ اب مجھے بتائیے، وہ بچی جس کی 12 13 14 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، کیا وہ خود ابھی اس قابل ہے کہ مسائل کو سمجھ سکے؟ اور ہم نے اس پہ ذمہ داری دے دی کہ ایک بچے کو پیدا کر کے اس نے اس کی پرورش بھی کرنی ہے، اس نے اس کو سمجھدار بھی بنانا ہے، اس نے اس کو اس قابل بھی بنانا ہے کہ اس کی پرورش اتنی اچھی ہو کہ وہ کامیاب بھی ہو زندگی میں، وہ بہتر طریقے سے زندگی بھی گزار سکے، وہ مسائل سے بھی بچ سکے، اور یہ لڑکی خود بھی مسائل سے بچ سکے۔ اب نہ صرف اس کا حق تعلیم کا گیا، بلکہ اس غربت میں جب اس کی شادی ہوگی تو اس کے بچے کی تعلیم کا حق بھی جائے گا۔ تو اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنا بچپن دیکھیں، بچپن کا کھیل کود کا 12 13 14 سال کی عمر، یہ کیا عمر ہے کہ جس کے اندر اس میں تو بچے کو کھیلنا چاہیے تاکہ وہ خوش ہو، وہ آگے بڑھے، اس کو زندگی کا احساس ہو۔ کم از کم اس کو میٹرک کرنے دیں، اس کو انٹر تک پڑھنے دیں، اچھا وقت گزارے، باپ کے ساتھ بات کرے، بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلے۔ اس سے آگے کیا ہمارا مذہب، کیا ہمارا معاشرہ ہمیں یہ حق نہیں دیتا کہ اپنی زندگی سے یا اپنی زندگی کے متعلق ہونے والے فیصلوں میں ہماری بات سنی جا سکے، یا کم سے کم ہم بات کر سکیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایک 13 14 سال کی بچی، 15 سال کی بچی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اپنی شادی کے بارے میں اچھا فیصلہ کر سکے؟ کیا وہ سمجھ سکتی ہے اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں؟ ابھی تو خود اس عمر میں ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچے کی رائے چاہیے، ایک طرف ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے، رائے کے لیے نہیں جی کم از کم عمر 18 سال تو ہونی چاہیے، اچھا ٹھیک ہے، جائیداد نام پہ کروانی ہے، قانون کے مطابق جائیں گے، جی کتنی عمر چاہیے، جی 18 سال سے بڑا ہونا چاہیے، ورنہ فیصلہ کیسا کرے گا؟ تیسری طرف اب مجھے فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی کا، اور اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، میں پولیس میں لے کر جاتا ہوں کوئی درخواست، وہ کہتے ہیں نہیں جی 18 سال سے چھوٹا ہے، یہ مائنر ہے، اس کی درخواست قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سرپرست ہوگا۔ عدالت میں کوئی نہ کوئی سرپرست رکھا جاتا ہے، نہیں جی 18 سال سے کم عمر ہے، اس کا سرپرست چاہیے۔ تو کیا ایک وہ انسان جو ان سارے کاموں کے لیے بھی اس کی عمر نہیں ہوئی، لیکن جو زندگی کا سب سے بڑا کام ہے، جس میں اس نے ایک فیملی کو بنانا ہے، ایک گھر کو بنانا ہے، کیا اس کے لیے اس کی عمر ہوئی؟ تو اس طریقے سے سوشلی بچے کی پرورش کو لے کے، ماں کی صحت کو لے کے، بچے کی صحت کو لے کے، جو بنیادی حقوق ہیں ان تمام کو لے کے، کھیلنے کا حق، فیصلہ سازی کا حق، اور فیصلہ سازی کے اندر رائے دینے کی ایبیلٹی ہونا، میری عزت کا حق۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کم عمری میں شادی ہوتی ہے تو وہ بچی جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہاں پراپرلی وہ بات نہیں کر سکتی اپنے مسئلے کو، وہ بار بار اپنی ماں کو کال کرتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے کہ اگر میرے پیٹ میں بھی درد ہے، میرے سر میں بھی درد ہے تو میں ماں سے بات کروں، کیونکہ ابھی اس نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ دوسرے گھر میں جا کے نئے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کیا ہماری بچیاں اکیلے جا کے کپڑے خرید سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو بچپن میں ہماری زندگی میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ تمام چیزیں سکھائیں گے تو ہمارے بچے اور بچیاں اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ شوہر صرف کمانے میں لگ جائے، اس کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہو، بیوی دوسری طرف اپنے مسائل کے اندر ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 70 سال سے ہمارا معاشرہ، ہماری ترقی کی شرح سلو ہے، ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہم مسائل کو حل نہیں کر پا رہے، گھر کی سطح پر بھی حل نہیں کر پا رہے، کمیونٹی کی سطح پر بھی حل نہیں کر پا رہے، اور ملک کی سطح پر بھی حل نہیں کر پا رہے۔ ان تمام کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور تعلیم دینے کے لیے ہمیں بچی کے جہیز پر خرچ کرنے کی بجائے اس کی تعلیم پر خرچ کرنا پڑے گا، بچے کے کپڑوں اور اس کی شادی کے مسائل پہ جلدی پڑنے کی بجائے اس کی پرورش پر توجہ دینی پڑے گی۔ ہمیں برتن، ٹی وی، موبائل فون سے زیادہ ان کی صحت اور ان کی خوراک پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کے کپڑوں سے زیادہ ان کا کھانا بہتر ہونا چاہیے، بچوں کی اپیرنٹ گھر میں سامان سے زیادہ ان کی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ ایک نسل اچھی صحت کے ساتھ، اچھی تعلیم کے ساتھ اگر ہم نے بڑی کر لی تو یقین مانیے یہ باقی چیزیں خود کما لیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے شروع میں ذکر کیا، سندھ میں
کم عمری کی شادی کی روک تھام کا جو قانون ہے، جو کہتے ہیں سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013، یہ جو 2013 کا قانون ہے، یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے، کامیابی ہے ہماری فیصلہ ساز اداروں کی، ہماری سندھ کی سیاسی قیادت کی، کہ انہوں نے علماء کے ساتھ مل کر، دیگر شعبوں کے لوگوں کے ساتھ مل کر جب اس قانون کو بنایا تو ایک بڑا کمپریہنسو، ایک جامع قانون کے طور پر سامنے آیا، جس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ سب لوگ آگاہی رکھیں کہ اگر ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں کن کن اداروں کو، کن کن افراد کو اس پروسیس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کون کون سے افراد، ادارے یا گروہ اہم ہیں جن کو ہم نے تبدیلی کے اس عمل میں اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پہلا سٹیک ہولڈر، پہلا گروہ تو بنیادی طور پہ آبویسلی وہ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جن کے یہ مسائل ہیں، جنہوں نے اسکول جانا ہے اور اسکول نہیں جا پا رہے، یا اسکول میں اچھی تعلیم نہیں مل رہی، یا جن کو شادی کا خطرہ ہے۔ ان بچوں اور بچیوں کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو صرف تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنے مسائل کو سمجھیں اور ان کو پتہ چلے کہ ان سے ان کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کیسے اچھی تعلیم، اچھی صحت، اچھی خوراک کے ساتھ وہ اپنے مسائل کو بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر یہ بچے خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ دو اور ایسے افراد یا گروہ ہیں۔ ایک ان کے والدین یا گھر کے بڑے، والدین اور گھر کے بڑوں کو اس پروسیس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان بچوں سے سب سے زیادہ محبت، ان بچوں کا سب سے زیادہ خیال انہیں ہی ہے۔ ہم سے زیادہ اپنے بچوں سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ تو جب ہم والدین کے ساتھ بیٹھیں گے، والدین سے بات کریں گے، تو والدین کو پتہ چلے گا کہ کیوں بچوں کی کم عمری کی شادی اور ان کی صحت کو نیگلیکٹ کرنا، بعض اوقات جہیز کے لیے، بعض اوقات ان کے کپڑوں یا شادی پہ کسی کپڑے کے لیے، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کی کتابوں کا خیال نہ رکھ پانا کیسے نقصان دہ ہے۔ جب ہم والدین کو شامل کر لیں گے تو اس سے بھی ضروری ایک شعبہ آتا ہے تعلیم کا، اساتذہ۔ اساتذہ کا کام صرف ABC، الف ب، سندھی، اردو، انگلش، سائنس پڑھانا نہیں ہے۔ استاد کا کام ہے ایک نسل کو تیار کرنا۔ تو ہمیں ان اساتذہ کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود ان مسائل کو سمجھیں، وہ اپنی کلاس میں بچوں میں غریب امیر کی بنیاد پر فرق نہ کریں، وہ بلکہ ان کو ساتھ شامل کریں۔ وہ اگر کوئی بچہ پریشان ہے تو اس سے پوچھیں کہیں راستے میں اس کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہا، کوئی بچی اسکول آتے جاتے ہوئے راستے میں کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہو رہی، کسی طرح کا تشدد تو نہیں فیس کیا جا رہا اس کو۔ تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جو کہ اساتذہ کو ان کورس کی کتابوں کے علاوہ جاننے چاہیے۔ بچے سے بات کیسے کرنی ہے، تھوڑا سا ٹائم بچوں کو علیحدہ کیسے دینا ہے، بچوں کی تضحیک نہیں کرنی۔ جب اساتذہ اس پروسیس میں شامل ہو جائیں گے اور والدین شامل ہو جائیں گے تو پھر معاملہ کہاں آ جائے گا؟ پھر آ جائے گا ہماری گلی، ہمارا محلہ، ہماری کمیونٹی۔ تو کمیونٹی کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کمیونٹی کے بڑوں کو بھی ہمیں بٹھانا ہے، ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ کیسے محفوظ ماحول میں اسکول میں رہ سکتے ہیں، کیسے محفوظ ماحول میں یہ گھر سے اسکول تک جا سکتے ہیں۔ اسکول دور ہے، راستے میں پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، تو ان بڑوں کے ساتھ مل کر حل کرنا ہے۔ ہم نے ہر بچی اور ہر بچے کو اپنا بچہ اور بچی سمجھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو دوسرا معاملہ ہے جو کہ اور زیادہ ضروری ہے، وہ ہے وہ آدھے سے زیادہ بچے جو کہ اسکول جا ہی نہیں رہے۔ کیسے ان بچوں کو جو ورکشاپ پہ کام کرے، جو ہوٹل پہ کام کر رہا ہے، جو گاڑیاں دھوتا ہے شہر میں، جو گاؤں میں کھیتوں پہ کام کر رہا ہے، جو کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، ان بچوں کو کیسے اسکولوں تک لانا ہے، ان کے ماں باپ کو کیسے شامل کرنا ہے، یہ وہ کمیونٹی کے بڑے ہیں۔ ان تین افراد کے بعد پھر معاملہ آ جائے گا ریاست کا، پھر معاملہ آ جائے گا اسکول میں کرسی ہے، اسکول میں پانی ہے، تو کس کو ہمیں شامل کرنا ہے؟ منتخب اداروں کو، کونسلر سے لے کر ہمیں ضلع کے چیئرمین تک کو شامل کرنا ہے، ہمیں MPA کو شامل کرنا ہے، ہمیں MNA کو شامل کرنا ہے، منسٹر تک۔ یہ وہ فیصلہ ساز لوگ ہیں جن کی ہمارا معاشرہ عزت کرتا ہے، ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ ترقی کرے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ کیسے ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں، کیسے ہمیں مدد کر سکتے ہیں کہ بجٹ میں ان چیزوں کے لیے زیادہ خرچ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی مشینری آ جاتی ہے۔ ان کی مشینری میں کون سے لوگ ہیں؟ پولیس کا ادارہ، تعلیم کا ادارہ، صحت کا ادارہ، صحت کے ادارے کا ضلعی سربراہ، صوبے کا سربراہ، سیکٹری۔ ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کو ساتھ شامل کرنا ہے کہ ہم مل کر ایک پورے معاشرے کے طور پر تبدیلی لے کر آئیں۔ جب ان کی بات کریں گے، ضلعی حکومت کے اداروں کی بات ہو گئی، جب پروونشل نیشنل اسمبلی تک ہم نے بات پہنچا دی، اب ان سب تک بات پہنچانے کے لیے ہم جا نہیں سکتے۔
ماں باپ تک بات ٹی وی کے ذریعے پہنچ سکتی ہے، جا سکتے ہیں، کمیونٹی میں بیٹھ سکتے ہیں کسی حد تک. تو اب کیا ہمارے پاس حل ہے؟ ہمارے پاس حل ہے آج کل کے ذرائع ابلاغ، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، یہ جو سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، ای میل کر سکتے ہیں، ان کے موبائل نمبرز پہ میسج کر سکتے ہیں اپنی ضروریات کو، ان کو کال کر سکتے ہیں، ان سے وقت مانگ سکتے ہیں مہینے بعد، 2 مہینے بعد. ہم ضلع کے افسر کے پاس ایک گروہ بنا کر ایک مرتبہ تو جا سکتے ہیں. مشکل ہے، ہمیں پیسے کمانے ہیں، ہماری اور ضروریات ہیں، لیکن ایک مرتبہ چند والدین مل کر بچوں کے مسائل لے کر اسکول کے، ڈسپنسری کے اگر چلے جائیں، ہو سکتا ہے ہماری بات بہتر طریقے سے ان کو سمجھ آئے، ہو سکتا ہے اس کے بہتر حل کے لیے معاملہ آگے بڑھ جائے. اور 2 اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہم نے خواتین کو اس تمام پروسیس میں شامل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مائیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ پوری نسل وہ تیار کر رہی ہیں. بچے کو کیا میسج دینا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب کام ہماری مائیں، ہماری بہنیں، وہ آفس میں ہوں، وہ اسکول ٹیچر ہوں، وہ کہیں اور جاب کر رہی ہوں، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، وہ کھیت میں کام کر رہی ہوں، بچوں کی پرورش بہت بڑا کردار ہے. اس لیے فیصلہ سازی میں بھی ان کا ہونا چاہیے. لازمی نہیں ہم سب کے پاس جائیں. یہی ہمیں ٹی وی پہ موقع ملتا ہے، ہمیں کیبل ٹی وی پہ موقع ملتا ہے. ہمارا سب کا فیس بک کا کوئی پیج کسی کا ہو، کوئی فیس بک استعمال کرتا ہو، شاید کوئی ٹویٹر استعمال کرتا ہو، اور نہیں تو موبائل فون میجورٹی کے پاس ہے. ایک ویڈیو ریکارڈ کریں اپنے موبائل سے اور ہم وہ بھیج سکتے ہیں کسی ایسے انسان کو کہ جو ان مسائل کے حل کے لیے ہمیں مدد کر سکتا ہے. امید ہے آج کی یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے. اور اگر ہم مزید اس میں بہتری لانا چاہیں، آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب پیج پر یا فیس بک پیج کے اوپر. آپ آ کے اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر آپ کی زندگی میں ان سے کوئی فائدہ ہو سکے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ.